مکہ مکرمہ میں عبداللہ نامی ایک تاجر رہتا تھا، لیکن رات دن کی محنت اور لگن سے اس کا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ قدرت بھی اس پر مہربان ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کاروبار ملک کے پورے عرض میں پھیل گیا۔ چند سالوں میں اس کا شمار ملک کے تاجروں اور سیٹھوں میں ہونے لگا۔ دولت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یعنی آج ہے تو کل نہیں۔ یہی معاملہ عبداللہ کے ساتھ بھی ہوا۔ اس کی تجارت کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ اسے ہر دن نفع کی بجائے نقصان ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے والا شخص کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اس کی جائیداد نیلام ہو گئی، جمع پونجی قرض دار لے گئے۔ ایک دن عبداللہ روزگار کی تلاش میں نکلا۔ ایک گلی سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ایک ہار پر پڑی جو زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس نے لپک کر اسے اٹھا لیا۔ وہ ایک نفیس اور قیمتی ہار تھا۔ اس نے سوچا کہ قدرت نے اس کی مدد کی ہے، اس ہار کو فروخت کر کے وہ چند دن آرام سے گزار سکے گا۔ لیکن جلد ہی اس نے اس خیال کو جھٹلا دیا۔ اس ہار کے مالک کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ اس کی گمشدگی پر کتنا پریشان ہوگا۔ عبداللہ نے عہد کیا کہ وہ اس کے مالک کو تلاش کر کے اس کی امانت اس کے حوالے دے گا، اور انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک فضا میں حرم کعبہ سے بلند ہوتی ہوئی ظہر کی اذان گونجی۔ اس نے اپنے رخ اللہ کے گھر کی طرف پھیر لیا۔ وہاں جا کر اس نے وضو کیا اور نہایت خوشی سے نماز ادا کی۔ وہ نماز سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس نے ایک اعلان سنا کہ کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ بھائیو، میرا ایک قیمتی ہار کہیں گر گیا ہے، اگر کسی کو مل جائے تو مجھے اطلاع کرے۔ عبداللہ نے یہ اعلان سنا تو چونکا۔ اس نے اعلان کرنے والے شخص کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور اس سے پوچھا کہ آپ اپنے گم شدہ کی کچھ علامات بتا سکتے ہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، یہ ہے اس ہار کے علامات۔ یہ کہہ کر اس نے ہار کی نشانیاں بتانا شروع کر دی۔ عبداللہ نے محسوس کیا کہ یہ شخص صحیح علامتیں بتا رہا ہے اور یہی اس ہار کا مالک ہے۔ اس نے جھٹ سے اپنی جیب سے ہار نکالا اور اس کے مالک کی طرف اچھال دیا۔ مالک نے اپنے ہار کو پہچان لیا، اسے چوما، عبداللہ کے ہاتھ چومے، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے حق میں بہت سی دعائیں کی۔ عبداللہ نے کہا کہ اس نے اس ہار کو امانت سمجھ کر اٹھایا، اب اسے اس کے مالک کے حوالے کر کے اس کو بھی بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی، جتنی خوشی اس کے مالک کو اپنی گمشدہ چیز کو پا کر ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہار کے مالک کے سامنے بھی تنگدستی کا بھی ذکر کیا۔ اس کی انہی حالت میں شادی بھی ہو گئی۔ جب شادی کی پہلی رات وہ اپنی بیگم کے پاس گیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس نے وہی ہار اس کے گلے میں دیکھا۔ وہی ہار چمک چمک رہا تھا جو اسے مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں پڑا ہوا دیکھا تھا۔ اس نے تعجب سے پوچھا کہ بیگم جان، یہ ہار تم تک کیسے پہنچا؟ دلہن بولی، میرے بابا جان عمرہ کرنے کے گھر سے مکہ مکرمہ گئے تھے، وہاں انہوں نے میرے لیے وہ ہار خریدا تھا۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ ایک دن یہ ہار گم ہو گیا تھا جس سے وہ بہت پریشان ہوئے تھے۔ انہوں نے حرم پاک میں اس کی گمشدگی کا اعلان کیا، جسے سن کر ایک نیک دل اور دیانتدار نوجوان نے یہ ہار لا کر انہیں دیا تھا۔ بابا جان اس نوجوان کے حق میں بہت دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ تجھے بھی مکہ کے اس نیک اور دیانتدار جوان جیسا خاوند عطا فرمائے۔ دولہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے جذباتی آواز میں کہا، اے نیک وقت، آپ کے بابا جان کی دعا قبول ہو گئی۔ مکہ مکرمہ کے جس جوان کو یہ گمشدہ ہار ملا تھا اور اس نے اس کے مالک تک بحفاظت پہنچایا تھا، وہ میں ہی تھا۔ سچ ہے کہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اس کا صلہ ایک نہ ایک دن ضرور ملتا ہے، خواہ وہ دنیا میں ملے یا آخرت میں۔ انسان کو ہمیشہ امانت داری سے کام سر انجام دینا چاہیے۔